السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ہیڈنگ ہے حق مہر کی شرعی حیثیت، مہر معجل اور مہر موجل مقرر کرنے کی وجہ۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ حق مہر کی کیا شرعی حیثیت ہے، یہ کب اور کیسے دینا چاہیے۔ قرآن شریف میں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دو، تو یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں کہ غیر معجل اور موجل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں سے ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہم جب چاہیں ہاتھ لگائیں اور جب چاہیں اس کو ادا کریں، اور اس کا اصل طریقہ ہوتا ہے جب قرآن شریف میں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دو، تو یہاں پر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے یا ان کے گھر والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح ادا کریں، مطالبے پر یا لڑکی بولے اس وقت ادا کریں؟ یہ سارے سوال تھے، اب ہم نے اس کو ڈیٹیل سے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مہر عورت کا حق ہے جو نکاح کی وجہ سے شوہر کے ذمے پر واجب ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کی جلد ادائیگی کی تاکید کی ہے۔ البتہ چونکہ مہر عورت کا حق ہے، اس لیے شریعت نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کے وقت اگر یہ شرط لگائے کہ مجھے پورا معجل جلدی چاہیے، تو شوہر کو وہ مہر جلدی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر عورت اس پر راضی ہو جائے وہ مہر کا کچھ حصہ معجل جلدی ہو اور کچھ حصہ موجل تاخیر سے ادا کر دیا جائے، یا مکمل مہر ہی موجل تاخیر سے ادا کیا جائے، تو پھر شوہر کے لیے مہر میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی ایسی کوئی بات مذکور نہیں ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرو، بلکہ قرآن مجید میں مہر کے وجوب اور ادائیگی کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 صورتیں رخصتی سے پہلے طلاق دینے کی ہیں، یعنی رخصتی خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوئی ہو اور مہر مقرر تھا یا نہیں، ان دونوں صورتوں کا حکم بتایا گیا ہے، اور ان ہی دونوں صورتوں سے جانب مقابل کی دونوں صورتیں بھی معلوم ہو رہی ہیں، یعنی رخصتی کے بعد طلاق ہو جائے اور مہر مقرر ہو یا نہ ہو، یعنی قرآن مجید سے تو اس صورت کا بھی جو جواز معلوم ہو رہا ہے کہ مہر کے مقرر کیے بغیر نکاح ہو جائے اور رخصتی اور تعلق بھی قائم ہو جائے، لہٰذا مہر کا معجل اور موجل مقرر کرنا لڑکی کا حق ہے۔ اگر کل معجل ہو تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی سے پہلے قبل شوہر کو حق کی ادائیگی سے روک سکتی ہے، اور شوہر کو جبر کا حق نہیں۔ لیکن اگر عورت مہر معجل ہونے کے باوجود فوری ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ رضامندی سے حق زوجیت ادا کرنے دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بالفرض اگر اس صورت میں شوہر جبراً تعلق قائم کرتا ہے تو بھی اسے زنا نہیں کہا جائے گا۔ البتہ وہ شخص جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر ہوا، لیکن اس شخصیت کی نیت مہر ادا کرنے کی نہیں ہے، تو ایسا شخص عورت کے ساتھ بغیر مہر کے ہم بستری کر کے زانی شمار کیا جائے گا۔ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، وہ عند اللہ زانی ہے۔ ناظرین، مہر کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس پر اور مزید ہم سوال پیش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ مہر کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبی۔